اور خادم کی حیثیت سے آیا ہوں. اتنی ہی بات یہ بات نہیں ہے, یہی محبت نہیں ہے. انگریزوں سے جب ٹکر لے رہے ہیں, سوچئے دعوتیں تو دی جاتی نہیں, لوگوں نے پہلے بھی دی, آج بھی دے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے, لیکن ایسی دعوت اسلام کو کوئی دے گا. بلکہ شاہ صاحب آدھری بات میں لیکن مثال میں سے کہ جب انگریزوں کو دعوت دے رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو تم دعا کے لیے کہہ رہے ہیں نا جنگ عظیم میں ہمیں فتح ہو جائے, کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس دعا کی کنجی اللہ نے اس فقیر کے ہاتھ میں دی ہے. ہاں جی, اور یہ دعا اگر تم چاہتے ہو قبول ہو تو فقیر کی جھوپڑی میں چلے آؤ پیدل اور یہاں کر قبول اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ملتی ہے تاریخ اسلام میں کوئی ایسی مثال؟ آپ نے یہ نہیں بلا رہے بلکہ آپ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ جہاں پر جو لوگ لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں کہ میں اس وقت قید میں ہوں, ہم تمہارے سے یہ نہیں کہتے, فقیر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم نے جو مجھ پر ظلم کیے ہیں, جو تم نے میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, اس کے بدلے میں مجھے تم آزاد کر دو. میں یہ نہیں کہتا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بخشش ہو جائے, اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نجات ہو جائے, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ. جی یہی محال نہیں ہے. آگے آئیے مسلمانوں کے ساتھ قادیانی حضرات کے ساتھ قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں, کس وجہ پر ہو رہے ہیں؟ اصحاب کعبہ قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں. یہی محال نہیں ہے جب تبلیغ ساتھ کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس وقت آریہ سماجی آگے مقابلے جس میں دو نام اور پنڈت آتے ہیں. ایک ہے پنڈت رام چندر جی, جب وہ وہاں آتا ہے حیدرآباد دکن میں اور حضرت صاحب قبلہ عالم کے خلاف دلی سے آتا ہے, حضرت صاحب خلاف محربت شروع کرتا ہے, حضرت صاحب اسے چلے دیتے ہیں کہ 30 گز کا ایک جگہ جلسہ رکھو, ایک دن تم 3-4 گھنٹے بولو, دوسرے دن میں بولتا ہوں, مسلسل بولیں گے, پھر دیکھیں گے کہ اللہ کی تائید کس کے ساتھ ہے. وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے, دلی جاتا ہے, سب کے باروں میں سب پیچھا کرتے ہوئے دلی جاتا ہے, اور دلی کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کا خطبہ دے رہے ہیں, جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. وہاں بھی وہ مقابلے میں نہیں آتا. دوسرا ایک اور پنڈت ہے, اور میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں میں آپ سے, وہ پنڈت ہے پنڈت پرمانند جی. اس نے آگے حیدرآباد تک میں تقریر کی, اور تقریر کرتی اس نے کہا اسلام مذہب تو ضرور ہے, لیکن اسلام جو ہے یہ جز ہے کس کا؟ آریہ مذہب کا ایک جز ہے, یعنی ایک حصہ. تو یہ حدیث جو ابھی آپ ہمارے ساتھیوں سے پہلے سن رہے ہیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نسل سے انسان کھڑا ہوگا جو میرا احسان بتائے گا. تو اس اللہ والے نے آ کر وہ احسان بتایا. کیا بتایا؟ اس کو چیلنج دیا اور جواب دیا اس کو, اور جواب یہ دیا کہ تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ اسلام جو ہے آریہ کا, آریہ مذہب کا حصہ ہے, یہ بہنا بالکل غلط ہے. تم کہیں بھی ثابت کر دو, اپنے اس مذہب کا نام ثابت کر دو, اپنی کتابوں میں ثابت کر دو. بلکہ بات الٹ ہے, اس بات میں کہتے آپ نے چیلنج اور کیا. مذہب کی بات تو کرتے ہو تم کہ ہندو ایک مذہب ہے, یہ چیلنج کیا, اور اس وقت بھی تھا, کل بھی تھا, اور آج بھی ہے, اور کل بھی رہے گا کہ ہندو مذہب سرے سے کوئی مذہب ہے ہی نہیں. تو ایسا فرماتے ہیں جو مذہب کا بنیاد ہی نہیں ہے تو وہ مذہب ہی نہیں ہے, تو اس کا حصہ جز ہونا کہنا کہاں تک ٹھیک ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں ایک اور بات, کہتے ہیں جو احسان ہے عالم اسلام پر بھی, آپ فرماتے ہیں یہ لفظ ہندو جو ہے یہ سرے سے برے صغیر کی کسی بھی زبان کا لفظ سرے سے ہے ہی نہیں. لفظ ہندو نہ سنسکرت کا ہے, نہ کنڑا کا ہے, نہ مراٹھی کا ہے, کسی زبان کا لفظ ہندو سرے سے ہے ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ دیا ہے تمہیں اہل عرب نے, لفظ ہندو اس برے صغیر کے خطے کو اگر یہ نام دیا ہے تو اہل عرب نے دیا ہے. اور ایسا فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی یہ ہوتے ہیں خوبصورت, چونکہ
یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ عرب صحرا کے رہنے والے تھے، اس علاقے کو خوبصورتیاں سرسبز و شاداب علاقہ قریش کو خوبصورت کا نام دیا۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ ہندو کا دوسرا مطلب جو ہوتا ہے وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلام، ہندو غلام ہوگا۔ تو غلام کے معنی کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ ہر 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد پہاڑوں سے اتری قومیں اور آ کر انہوں نے ہندوستان کو فتح کیا اور حاکم رہے، اس کے بعد کچھ کمزور پڑے تھے، دوسرے آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ احسان ہے اے عرب کا تمہارے اوپر کہ انہوں نے تمہیں یہ نام دیا ہے ہندوستان۔ جیسے پنڈت رام چندر جی کا میں ذکر کر رہا تھا، اس نے کہا ہندوستان میں آ کے ایک بات، اور وہ بات اس نے یہ کہ مسلمانوں دیکھو یہ ذرا بتاؤ کہ یہ چور کب آتا ہے، یہ چوری کب کرتا ہے چور؟ تو لوگوں سے کہا پوچھ لے گا یقیناً رات کو جاتا ہے نا، رات کے اندھیرے میں چوری کرتا ہے نا۔ دیکھو مسلمانوں کو یہ قرآن جو ہے، یہ جو کتاب ہے، ہاں یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ لیلۃ رات میں اتارا گیا۔ اس کے بعد اس نے جو شاعری کی ہوگی وہ آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو صاحب نے فرمایا کہ بالکل صحیح کہتے ہو۔ دوسرے دن صاحب نے اسی مقام پر جب جلسہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم بالکل صحیح کہتے ہو، لیکن رات میں جب چور آتے ہیں تو ان کے لیے ایک یا دو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں، جو رات پر رکھوالی کرتے ہیں محلوں کی اور علاقوں میں گلیوں کی۔ تم نے صحیح کہا، یہ تم جو ڈاکے ڈال رہے تھے نا، یہ جو تم کی آسمانی کتابوں میں جو چوریاں کر رہے تھے نا، یہ جو تم نے ترمیمیں کر رہے تھے نا، یہ جو تم نے تبدیلیاں لا رہے تھے نا، یہ رات کے اندھیرے میں تم ڈاکے چوری کر رہے تھے۔ ایسے رات کے اندھیرے میں اللہ نے اپنی یہ کتاب کو رکھوالی کے لیے یہاں نازل فرمایا۔ اتنی بات نہیں ہے، حسن کے بعد ان کے ساتھیوں کو دیکھیں کیسے کیسے ساتھی نہیں ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک اشارہ کیا، میں اس بات کو اور واضح کرتا ہوں کہ کس طرح ذمہ داری لی آپ نے ساتھیوں کی۔ آپ نے ساتھیوں کے دکھ کی، درد کی، تکلیف کی۔ حضور قوم علی عبد الحمید صاحب فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا ہمیں کہ ایسا قبلہ عالم جس سے بھی مخاطب ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ میں مجھے سمجھتے کہ مجھ سے زیادہ بات سب کسی سے پیاری نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایسے بھی نے جب قاسم رضوی نے یہ کہا محاذ جنگ کو کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، حضرت صاحب نے کیا فرمایا؟ حضرت صاحب نے یہ فرمایا 12 نہ 12 24 سال اللہ کی گود میں جو بنے ہیں یہ تمہارے مردار معاملے میں یہ تمہارے لیے ساتھ ہیں کہ مرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو انہی لوگوں کی بات ہے کہ ایسے ایسے لوگ وجود ملے ہیں کہ ان کی جو قربانیاں ان کے ساتھوں کی اور کس طرح انہوں نے جان نثار کیا اپنے اس بزرگ پر۔ اور یا اللہ صحبت باقی کبھی موقع آئے گا انشاءاللہ وہ بھی کہہ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اہم اور سب سے اہم بات یہ ہے، حضرت قبلہ عالم جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں کہیں دور نہیں ساتھ تمہارے ہی ہوں، حضرت تو ہمارے ساتھ ہر وقت ہیں۔ اور ہم نے ایسا بھی دیکھا اور ہم نے بڑا بغور دیکھا کہ ابوالکلام علی عبدالغنی حامد صاحب نے کہا تمہاری نظر سے نظر جس نے پھیری، اس وجود مقدس کے بارے میں کہا تمہاری نظر سے نظر جس نے پھیری پھرا وہ دنیا میں پریشان مارا اور یہ وہ کامل منافع رسول ہے، وہ خیر جو کبھی پردہ ہے کبھی ہے مروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے بات پیدا، وہ شاید جس سے ناچتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندائے مومن کی آدان سے پیدا۔